حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے مارا اور شہرستان لوط کو اسی طرح پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا اور گہوارے بھی بچوں کی لغزش میں نہ آئے، بس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ اللہ کا قول ہے۔ ترجمہ: جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر، اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تعصف و زاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اور اس طوق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا قول ہے۔ ترجمہ: نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ بادیہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق مدین اور مدائن بی بی سائرہ خاتون کے بطن سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے تھے جن کا نام قیدار تھا۔ بعض روایات میں 12 بیٹے ہیں، مگر ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور ان کے جسم کی قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے، عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرما بردار تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب۔ مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا، اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کو موت آئی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا لا دیا، مارے ذوف کہ وہ کھانا نہ کھا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اسی سن و سال میں یہ حال گزرے، ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا، یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 4 بیٹوں کو بلا کر درد بھرے لہجے میں وصیت کی، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور یہی وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی کہ اے بیٹو، اللہ نے تمام مخلوق میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا، اور تم کبھی بھی غیر مسلم وگرنہ مرنا۔ اللہ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ کو اللہ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، 3 سبب سے مجھے نبوت سے اللہ نے نوازا۔ 1، اول میں نے کبھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا۔ 2، اور دوسرا بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا۔ 3، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا آ پڑتا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ یہ 3 کام کے سبب اللہ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی بمصداق اس آیت کریمہ کے۔ ترجمہ: اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی نشانی سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشان تبرک ہمارے پاس بھی رہے۔
اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم المیراث ہو اور تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت مت کر، کیوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام یہود اور گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھیں گے، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں میں چھالا پڑ گئے، اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق علیہ السلام، میں تم کو اللہ کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا۔ اور اللہ چاہے تو تمہیں بینا کرے یا نابینا ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔